کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، نجات اخروی کا یہ سرمدی اصول، سر تیرا کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ ہمارے ملک کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں دو بہت خوبصورت شلوک لکھے ہوئے ہیں۔ پستکستھا تیا ودیا پرہست گتم دھنم، کالیہ کالے سمتپنے نہ س ودیا نہ تد دھنم، چھڑسا کرس سچے ودیا مر چ چنتیے، چھڑ دیاگو کتو ودیا کر دیاگو کتو دھنم، نرسیہ بھرنم روپم روپسیہ بھرنم گڑم گڑسیہ بھرنم جانم جانسیہ بھرنم چھما، یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارت، ابیتھانام دھرمسیہ تداتمانم سرجامہم، پریترانائے سادھونام وناشائے چ دشکرتام، دھرم استھاپنارتھائے سمبھوامی یوگے یوگے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بغرض امتحان بھیجا ہے، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام طبقات کو مبتلا فرمایا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک جن لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جن سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، ان کو زیادہ امتحان میں مبتلا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس آزمائش میں دنیا میں اللہ کے خاص اور مقرب بندے زیادہ مبتلا ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کو وجود میں نہ لاتا، یہ سنسار نہ بنتی، اگر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا، وہ کون تھا جس پر اللہ تبارک و تعالی خود محبت کرتا ہے، جس پر نازا ہے خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں ہے زماں وہ کون تھا۔ یقیناً باعث تخلیق ہستی، باعث تخلیق کون و مکان امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے آزمائشوں میں، بہت سارے امتحانات میں مبتلا فرمایا۔ پورا سیرت کی کتابیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک، پردہ فرمانے تک کے تمام 63 سالہ زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قدم قدم پہ آزمایا ہے، اور ایسی مشقتوں کا، ایسی تکلیفوں کا اور ایسی ابتلا اور آزمائش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا ہوا ہے کہ سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کیا دل میں آتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ہماری آخر حیثیت کیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آرام کی زندگی عطا کی ہے،
بہت ہی خوشی کی زندگی ہمیں نصیب ہوئی ہے، ورنہ اپنے حبیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ میرے حبیب اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو دل میں آپ کے یہ ارادہ ہو تو ہم آپ کے اگل بگل کے دونوں پہاڑوں کو سونا بنا دیں گے، لیکن چونکہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ نہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، نہ یہاں کی دولت ہمیشہ رہے گی، تو آقا نے کیا فرمایا کہ میرے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت کا کھانا ملے، جب میرے پیٹ میں اناج جائے، میرے پیٹ میں جب روٹی جائے تو میں تیرا شکر ادا کروں، جب دوسرے وقت بھوکا رہوں اور میرے پیٹ میں اور میری زبان پر کوئی اناج نہ جائے، کوئی کھانا دانا پانی میرے پیٹ میں نہ جائے، تو میں ایسے وقت میں صبر کروں۔ یہ صبر اور شکر کا جذبہ لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے رخصت کا کیا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اور مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ عرش پہ اللہ نے بلایا تو یہ کہا کہ میرے محبوب آپ جوتا پہن کر کے آ جائیے، آپ کے نالین پاک کے خاک سے اور آپ کے نالین کے گرد و غبار سے عرش کی عظمت دوبالا ہو جائے گی۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام، اور 63 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی اگر اشارہ کر دے تو ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں، آپ اگر کہیں تو ہم پہاڑوں کے سینوں کو چور کر دیں۔ ایسے لوگ اور ایسے جانثار تھے جو آپ کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، جو آپ کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے، آپ کی باتوں کو سننے کے لیے ہم وطن بے چین ہے، لیکن قربان جائیے شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ رحمت للعالمین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے کہ جس کے قدموں میں دنیا کی حکومت ہے، جس کے ٹھوکروں میں ہے، لیکن فقیری کی زندگی ایسی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ وہ نبی جو شہنشاہ کونین ہے لیکن زندگی ایسی گزاری کہ آخری وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کی کیفیت طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ کے گھر میں دیا جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ آپ کے پڑوسیوں سے لیا گیا تیل، تھوڑا تیل کہ مجھے تیل دے دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی خراب ہے، ایسے امتحانات سے گزر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔